بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. یہ کعبہ نہیں، یہ دور نہیں، یہ گھر ہے رسول اکرم کا. یہ کعبہ نہیں، یہ دور نہیں، یہ گھر ہے رسول اکرم کا. اس خاک کے ذروں پہ صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں. معراج کی شب رک جاتے ہیں، جبریل امین بھی سدرا پر. معراج کی شب رک جاتے ہیں، جبریل امین بھی سدرا پر. محبوب خدا کو چلمن سے قدرت کے نظارے ہوتے ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز و درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی ہی برکت والا، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے فرمانی شروع فرما دیا کرتے تھے، اور وہ دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ میرے اس رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، میرے شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور مجھے رمضان المبارک کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب فرما. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کی شام کب ہو جائے گی اور ہمیں رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ جائے گا.
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر امت کو بتایا کہ یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں برکت کی اللہ سے دعا مانگا کرو، کہ یہ مہینے برکت کی دعا مانگنے کے لیے ہیں کہ اللہ ان مہینوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ مجھے اگر برکت مل گئی اس میں تو یہ ایسی برکت ہوگی کہ مجھے رمضان تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا اس کی برکت سے، اور رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب ہو جائے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ شعبان اور رجب یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ان کا آپس میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ رجب اہتمام رمضان کا مہینہ ہے اور شعبان یہ بھی اہتمام رمضان کا مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں کے اندر آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور شعبان میں تو آپ رمضان المبارک کے روزوں کی روزے رکھ کر تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے کہ میں نے آگے رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے میں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لوں کہ میں نے کیسے روزے رکھنے ہیں۔ اور اللہ نے اس مہینے کو ایک اور بھی اعزاز نصیب کیا کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا، ایک روایت کے مطابق کہ اس مہینے میں آپ کی معراج ہوئی، اور یہ معراج کا سفر پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے عظیم ترین واقعہ ہے کہ اتنا عظیم الشان سفر کسی اور نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ معراج کا لفظ ہے عروج سے، جس کا معنی ہے بلندی تک جانا، اور یہ بلندی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ آپ بلندی تک گئے، اور اتنی بلندی تک گئے کہ پہلا آسمان کیا ہوتا ہے، 7واں آسمان کیا ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہوتا ہے، اور پھر رب العالمین کے قرب کی منازل میں جس کو رب العالمین نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ میرا اور میرے محبوب کا رہ گیا جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا قرب عطا کیا۔ اور ایک طرف اللہ کے محبوب، اور اللہ نے یہ خود فرمایا اپنے کلام پاک میں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اتنی فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ مولا کریم مجھے اپنی زیارت کروا دیجیے، ربی ارینی، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کی تڑپ ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں۔ تو رب العالمین نے کہا تھا موسیٰ لن ترانی، آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، اتنی سکت اتنی طاقت نہیں ہے آپ میں کہ میرا دیدار کر سکے، لیکن ادھر ملائک کے سردار کو جبریل امین کو حضور کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہو کہ رب آپ کی ملاقات کے منتظر ہے۔ رب العالمین خود آپ کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس تشریف لائیں، اور آقا علیہ السلام کی عظمت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیجئے۔ آپ ایک ایسی وادی کے اندر کھڑے ہیں جو بڑی مقدس وادی ہے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ ایک مقدس وادی کے اندر کھڑے ہیں، اور طور پہاڑ پر کھڑے ہونے کے لیے بھی رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں سے جوتا اتروا دیا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی عظمت پر کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو انہی نالان مبارک کے ساتھ اپنے عرش پر دعوت دی، اور اسی کے ساتھ عرش معلیٰ تک بلا لیا۔ کیا مقام اور کیا اعزاز ہے، کس قدر بلندی رب العالمین نے عطا کی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر ایک نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، ہر ایک نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، اور نبیوں کے معجزات آپ دیکھیں گے، یونس علیہ السلام کو بھی معجزات اللہ نے معراج عطا کی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، معراج ہو رہی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، معراج ہو رہی ہے، مگر ان کے لیے وہ امتحان ہے، یونس علیہ السلام کے لیے وہ امتحان ہے۔
اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے صدمے میں آنسو بہا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ معراج ہے مگر امتحان ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسرے انبیاء کو دیکھیں، زکریہ علیہ السلام آرے کے نیچے چرنے کے لیے تیار ہیں، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم تختہ دار کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ معراج ہے مگر امتحان ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ آپ کا معراج ایسا ہے جو صرف فرش پر نہیں بلکہ عرش پر ہے، اور پھر عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معراج امتحان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ میرے محبوب آپ تشریف لائیں۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ اسی اپنی ڈویژن کا تحصیلدار اپنے تحصیل کا معائنہ کرتا ہے، گورنر اپنے صوبے کا معائنہ کرتا ہے، صدر اپنی پوری صدارت جہاں تک اس کا دائرہ سلطنت پھیلا ہوا ہے اس کا دورہ کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے معراج ضرور دی، مگر دنیا پر اس لیے کہ ان کی نبوت دنیا کے اندر تھی۔ میرے محبوب کی نبوت صرف دنیا میں نہیں تھی بلکہ آسمانوں پر بھی اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دورہ کروایا ہے کہ اگر صدر اپنی مملکت کا دورہ کرتا ہے، گورنر اپنے صوبے کا دورہ کرتا ہے، اگر وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کا دورہ کرتا ہے، میرے محبوب جہاں پر آپ کی حکومت ہے میں آپ کو بھی وہ جگہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے مقدر میں یہ احساس رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر دیکھیں وہ جگہ جہاں پر میں نے آپ کی نبوت کے پھریرے کو دو عالم کے اندر لہرا رکھا ہے۔ یہ معراج میرے محبوب کا عروج کا یہ سفر، یہ ایسا خوبصورت سفر تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ بلندیاں عطا کی، اور کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ امت کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اللہ اس میں کہ لوگوں میرے محبوب کی معراج مسجد سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر امت کے افراد بھی معراج پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی مسجد سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، ان کو بھی مسجد سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ میرے محبوب نے بھی پھر کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج کہاں پر ہے؟ وہ نماز کے اندر ہے۔ میں تو عرش کی بلندیوں پر پہنچ کے پھر معراج کا حصول کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے عرش پر پہنچ کر ہم کلام ہو رہا ہوں۔ یا اللہ میری امت کیسے آپ سے ہم کلام ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے مقدر کا ستارہ میری امت کا چمک سکتا ہے؟ تو رب العالمین نے کہا ہوگا کہ میرے محبوب میں آپ کی امت کو بھی یہ اعزاز عطا کر دیتا ہوں، آپ کی امت کے لوگ اگر معراج کرنا چاہتے ہیں وہ نماز کے اندر آ جائیں، میں ان کو عروج عطا کر دوں گا، میں ان کو معراج عطا کر دوں گا، میں ان کو عروج عطا کر دوں گا، میں ان کو معراج عطا کر دوں گا۔ آقا تیری معراج کے تو عرش تک پہنچا اور میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا، میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ میں اگر حضور کا سچا خادم بن جاؤں، میں اگر حضور کا سچا غلام بن جاؤں، میں اگر حضور کا سچا عاشق بن جاؤں تو پھر میرے لیے اس سے بڑی معراج اور کوئی نہیں ہے کہ اگر میں حضور کا خادم بن کر حضور کی سنتوں کی اتباع شروع کر دوں، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لوں۔ میرے نبی نے مجھے مسجد کا راستہ دکھایا، میں اسی راستے کو پکڑ لوں۔ خدا کی قسم میری بھی یہی معراج ہے اور اسی معراج کے اندر ہی کامیابی ہے۔ علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، فرمایا رات کے وقت اللہ نے سفر کروایا اپنے محبوب کو رات کے وقت۔ اب یہ رات کے وقت سفر کروانے میں کیا حکمت تھی؟ رات کے وقت سفر کروانے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ رات کے وقت کا سفر میرے محبوب کا ہوگا، اور اس رات میں تھوڑے سے حصے میں میرے محبوب سفر کر کے جب تشریف لائیں گے تو آ کر لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ ان کی بات کو سن کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اور یہ ہوا کہ جب میرے محبوب تشریف لائے تو ابو جہل کی زبان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، صدیق اکبر نے سنا ابو جہل کی زبان سے اور مان لیا۔
اور مان لیا کہ واقعی میرے محبوب کا معراج کا سفر ہوا ہے، اس نے تو طنز کرنے کے لیے بتایا تھا کہ تیرا یار ایسے کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش تک گیا ہوں، میں مسجد اقصی تک گیا ہوں، میں نے وہ ساری جگہیں دیکھی ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میرے محبوب اگر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو ابو جہل میں تیری زبان سے سن کر ہی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میرا محبوب جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر ابو جہل نے حضور کی زبان مبارک سے سنا، آقا نامدار کی زبان مبارک سے سنا، مگر مانا نہیں۔ اس ایک رات نے ایک کو صدیق بنا دیا اور ایک کو زندیق بنا دیا، ایک کو ابو بکر صدیق بنا دیا اور ایک کو ابو جہل بنا دیا۔ ایک جہالت کی وادیوں میں گمراہ ہو گیا اور ایک صداقت کے اونچے درجوں کے اوپر فائز ہو گیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس رات میں صدیق اکبر کو دیا۔ اور یاد رکھیے گا میرے محبوب جب سفر پہ روانہ ہونے لگے، کہا جبریل جانا کس چیز پر ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے براق کی سواری آئی ہے، یہ جنت کی سواری ہے اور یہ بڑی عمدہ سواری ہے۔ کہا اچھا کتنی عمدہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اتنی عمدہ سواری ہے جہاں پر نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اس سواری کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری، اتنی برق رفتار سواری اس زمانے میں تو لوگوں کے لیے یہ حیرت کا سبب تھی۔ آج تو جہازوں نے آ کے یہ بات بھی ختم کر دی کہ لوگوں کو اس بات پہ اتنی حیرت نہیں ہوتی کہ جنگی جہاز کتنے 2-3 منٹ کے اندر وہ فاصلہ طے کر لیتے۔ اب حضرت ابو بکر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر کہا گیا کہ آپ کے لیے براق حاضر ہے، میرے محبوب تشریف فرما ہونے لگے براق پر، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرے محبوب، ایک روایت میں آتا ہے میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جبریل امین پاس کھڑے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، یہ تو اعزاز کا وقت ہے، یہ تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک رہا ہے، یہ رونے کا تو کوئی وقت نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی عظمت پر۔ میرے آقا علیہ السلام جبریل امین سے کہنے لگے جبریل میں حیران ہو رہا ہوں، آج میں رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس براق موجود ہے، میں براق پہ سوار ہو کے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب پل صراط سے میری امت نے پار کرنا ہے، وہ 500 میل لمبا سفر، اتنا لمبا سفر جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس سفر کو میری امت کیسے طے کرے گی؟ میں تو اس بات پہ پریشان ہو رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی اس طرف کو بھی دیکھ لیا ہے، آپ کی اس جذبے کو بھی دیکھ لیا ہے، اور آپ کے لیے یہ خوشخبری اور اعزاز کی بات ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ کے لیے یہاں پر براق کی سواری موجود ہے، جب آپ کی امت اپنی پل صراط کے پاس جائے گی، ان کی قربانی جو انہوں نے قربانی کے موقع پر جانور ذبح کیے ہوں گے، اللہ ان کو ان کے لیے براق کا درجہ دے کر ان کے لیے سواری کا انتظام فرما دے گا۔ امت کو محبوب اس وقت میں بھی نہیں بھولے جب رب سے ملاقات، محبوب سے ملاقات کے وقت میں تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمیں اپنے محبوب بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں نظر ڈال کے دیکھے کہ ہم اپنے نبی کی ذات اقدس پر کتنا درود پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی ذات کو کتنا یاد رکھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے معمولات کے اندر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا کتنا شامل ہے، ہم اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنا کر، اس میں ہمارے نبی کے درجات کی بلندی نہیں ہے، ہمارے نبی کے تو درجات رب العالمین نے پہلے ہی بلند کر رکھے ہیں، بہت بلند و بالا ہے۔ اگر ہم اپنے محبوب نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو اس کی عظمت ہمارے ہی مقدر میں آتی ہے کہ ہمارے درود پڑھنے سے اللہ ہمیں ہی 10 رحمتیں عطا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ہی 10 درجات بلند کرتے ہیں، اللہ ہمارے ہی 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت کے دن میں اپنی امت کو جو پہچانوں گا، اپنی امت کے درود پڑھنے کی بقدر پہچانوں گا کہ میری امت کے جو افراد مجھ پر جتنی کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے، میں اسی کی بقدر اپنے امت کے افراد کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے محبوب کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔